کی دعا کافی ہے، چاہے کتنی ہی مخالف ہو زمانے کی ہوا، چاہے کتنی ہی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے۔ صلوات بابا سے بلند۔ نیزے پہ بولتا ہوا جب سر دکھائی دے، نیزے پہ بولتا ہوا جب سر دکھائی دے، ثقلین کی حدیث کا جوہر دکھائی دے، نیزے پہ بولتا ہوا جب سر دکھائی دے، رومال فاطمہ میں ہیں آنسو سجے ہوئے، کیسے نہ مجھ کو جنتوں کوثر دکھائی دے، خط کھینچ کر اردوں سے یہ بولا علی کا شعر، خط کھینچ کر اردوں سے یہ بولا علی کا شعر، ہر آدمی حدود کے اندر دکھائی دے، کچھ اس طرح سے گلشن سرور اجڑ گیا، کچھ اس طرح سے گلشن سرور اجڑ گیا، یا رب کسی کو ایسا نہ منظر دکھائی دے، یہ آل مصطفیٰ کے گھرانے کا ہے عمل، یہ آل مصطفیٰ کے
گھرانے کا ہے عمل، جو آئے سامنے وہی پیمبر دکھائی دے۔ کس کو ملا ہے وصف یہ عباس کے سوا، کس کو ملا ہے وصف یہ عباس کے سوا، تنہا جو کافرین کو لشکر دکھائی دے۔ یہ کہہ کہ حر نے چھوڑ دیا لشکر یزید، یہ کہہ کہ حر نے چھوڑ دیا لشکر یزید، جب زندگی سے موت ہی بہتر دکھائی دے۔ اس ماں سے پوچھئے جسے دستے حسین پر، اس ماں سے پوچھئے جسے دستے حسین پر، خون سے بھرا ہوا علی اصغر دکھائی دے۔ اس قوم کو ملے نہ کیوں معراج زندگی، اس قوم کو ملے نہ کیوں معراج زندگی، جس قوم کا حسین سا رہبر دکھائی دے۔ اظہر اسی کو کہتے ہیں عشق غم حسین، اظہر اسی کو کہتے ہیں عشق غم حسین، رومال فاطمہ پہ جو گوہر دکھائی دے، نیزے پہ بولتا ہوا جب سر دکھائی دے، ثقلین کی حدیث کا جوہر دکھائی دے۔ صلوات بابا سے بلند۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون صلوات برادران ایمانی اور معزز سامعین، سورہ نحل کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں آپ سے گزارش کر چکا ہوں، جس میں پروردگار عالم کی طرف سے یہ ارشاد ہو رہا ہے بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، جسٹس کرنے کا، انصاف کرنے کا اور احسان نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے اعزاء ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اس کے ساتھ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کے کاموں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، وَالْمُنْكَرِ، اور جن باتوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے جو گناہ ہیں ان سے تمہیں روکتا ہے، والبغی، اور بغاوت سے اپنی حد کو پار کر جانے سے روکتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، یہ نصیحت ہے، ہو سکتا ہے کہ تم نصیحت قبول کرنے والے بن جاؤ اور اس نصیحت سے تم فائدہ حاصل کر لو۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ سورہ نحل کی اس آیت میں اگر آپ غور فرمائیں تو اخلاقیات کے دفتر بند ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا کی کسی قوم کے سامنے، کسی قوم و ملت کے سامنے، کسی گروہ کے سامنے بھی رکھیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، تو کم سے کم ان پازیٹیو کوالٹیز اور نیگیٹو کوالٹیز سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور مان لیجیے ایتھیسٹ بھی ہو، ملحد بھی ہو، اللہ کو نہ مانتا ہو، اس کے باوجود یہ کیسے کہے گا کہ نہیں ناانصافی درست چیز ہے؟ کیا بے حیائی کو سپورٹ کرے گا؟ اگر انسان ہے، دیکھیے ایک بڑی مجبوری ہے، انسان چونکہ باشعور مخلوق ہے، غلطی کرتا ہے، مگر یہ نہیں چاہتا کہ اس کا تعارف غلط کار شخص کے طور پر ہو۔ ظلم کرنے والا کبھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ ظالم کہلائے، اسی لیے ظلم کرنے کے لیے پورے جواز تلاش کرتا ہے، وہ تو ہم نے یوں کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی اور اس میں یہ پیچھے اس کے راز ہے، یہ ڈٹ کے نہیں کہہ پاتا ہاں ہم غلط ہیں، غلط رہیں گے۔ یہ انسان کا جو تعقل ہے، شعور ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے کو جسٹیفائی کر دے کسی صورت سے، تو یہ کسی کے سامنے بھی آپ رکھیں۔ اب یہ اسلام نے، دیکھیے پہلا مخاطب تو انسان کا وہی ہوگا جو بھئی مسلمان ہوئی سے قرآن دعوت فکر دے گا، غیروں سے تو پہلے یہ کہا جاتا ہے مسلمان بن جاؤ۔ رسول اللہ پہلا پیغام یہی دیتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تمہیں فلاح ملے، کامیابی ملے۔ اب جب لا الہ الا اللہ آدمی کہے گا، خدا کو مرکز بنا لے گا، تو خدا کی طرف سے جو پیغام اور جو میسج بھی آئے گا اسے ایکسیپٹ کرے گا۔ جو خدا ہی کو نہیں مانتا وہ خدا کے پیغام کو کیا مانے گا؟ بھئی اس میں ہے نا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اب وہ اللہ ہی کو نہیں مان رہا ہے تو اللہ کے حکم کو کیوں مانے؟ تو اللہ کا جو حکم ہے وہ اسی بات پر موقوف ہے کہ اللہ کو مرکز اطاعت بنا کے رکھا جائے، کہ اس کی اطاعت کی جائے گی، وہ مرکز میں ہے اس ذات کی
اطاعت ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں اور اچھائیاں ہیں وہ انسان میں آئیں گی۔ انسان اس یونٹ کا نام ہے، جیسے جسم ہے ہمارا، جسم میں جو خون ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ، وہ نہ جانے کتنی چیزوں سے بنا ہوتا ہے، ذرے ذرے ہوتے ہیں جو مل کر کے خون بناتے ہیں۔ اب یہ خون جب جسم میں دوڑتا رہتا ہے، کہیں بھی اس میں فساد پیدا ہو جائے، خون کے کسی ایک قطرے میں فساد پیدا ہو جائے، جراثیم آ جائیں تو تمام قطرے اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ خون کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، خون کو فساد سے بچانے کے لیے، مفاسد سے محفوظ کرنے کے لیے قدرت نے پورا ایک نظام بنا رکھا ہے، اور وہ نظام ہے کہ دل موجود ہے۔ اگر خون فاسد ہو جائے تو دل کا کام یہ ہے کہ اس فساد کو ختم کر کے پاکیزہ خون کو پھر واپس کر دے۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور بھیج دے، بنگش صاحب بہت دنوں بعد آ رہے ہیں۔ اللہم صل۔ دیکھیے صاحبان نظر تشریف فرمائے، اس لیے ایک بات توجہ کا طالب ہوں اس بنیاد کے اوپر کہ ضرورت معاشرے کی اس لیے ہے، یہ بحث نہیں ہے کہ اس میں 25 آدمی خراب ہیں معاشرے میں اور مثلاً 75 صحیح ہیں تو بہت صحیح معاشرہ چلے گا۔ یہ 25 اتنا فساد پیدا کریں گے کہ ان 75 کی نیکی دب جائے گی۔ اس لیے نظام اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ فساد دور ہو جائے، ان 25 میں بھی نہ رہے۔ اسی لیے جیسے خون میں کی خرابی کو، خون کو پیوریفائی کرنے کے لیے رکھا گیا ہے دل، اور دل کا کام یہ ہے کہ وہ خون کو پیوریفائی کرے اور اس کے بعد واپس جسم کے اندر بھیج دے، جہاں جہاں ہے، جن جن جگہوں پر ہے، جتنی ضرورت ہو۔ جب آپ دیکھیے، جب آپ دوڑنے لگتے ہیں تو آپ کے پیروں کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، خون کی جو مقدار ہے پیر کی طرف بڑھا دی جاتی ہے۔ جب آپ کام کرنے لگتے ہیں ہاتھ کی طرف بڑھا دی جاتی ہے۔ جب آپ دیکھنے لگتے ہیں تو کیوں؟ دل جو ہے وہ عدل سے کام لیتا ہے۔ دل کو اگر قدرت نے حاکم بنایا ہے جسم میں تو یہ نہیں کرتا، اور جس دل نے یہ کام کیا تو وہ جسم جو ہے بیکار ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کو ضرورت تھی جتنے خون کی نہیں پہنچا، فالج ہو گیا۔ جو فالج ہوتا ہے، پیرالیسس ہوتا ہے، پیرالیسس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عدالت چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایک جسم کے اندر ایک ایسے سلطان کی ضرورت ہے جو عادل ہو، تو کائنات میں کسی ایسے امام کی ضرورت ہے یا نہیں کہ جو عادل ہو؟ جب جسم نہیں چل سکتا انسان کا بغیر اس عدالت کے کہ دل کو جیسے اللہ نے رکھا ہے وہ اپنے پیوریفائی بھی کر اور پاکیزہ بھی بناتا رہے۔ اور ایک عجیب شان ہے کہ خون کی صفائی کرنے کے لیے دل نہیں جاتا، دل اپنی جگہ پر رہتا ہے، اپنا کام کر رہتا ہے، خون آتا ہے۔ اس لیے انسانی معاشرے کی صفائی کے لیے امام کا کام نہیں ہے کہ وہ دوڑے، انسانی معاشرے کا کام ہے کہ وہ امام سے اپنا رابطہ رکھے اور امام کی طرف جائے اور پاکیزہ ہو کے پلٹ آئے۔ یہ صاحبان نظر ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیے ایک حدیث جس کا میں نے آپ سے اشارہ بھی کیا تھا ایک کسی مجلس میں کہ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے، اور کعبے کی شان یہی ہے کہ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ کعبے کی شان یہ ہے کہ لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، کعبے کی شان یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف رخ کرتے ہیں، نہ کسی کی طرف رخ کرتا ہے، نہ کسی جگہ جاتا ہے، نہ کسی کا طواف کرتا ہے۔ گویا رسول نے یہ بتا دیا تھا کہ علی تمہاری مثال اس لیے کعبے جیسی ہے، تمہیں دوسروں کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے دروازے پر سب آئیں۔ عربی کا بہت مشہور ادیب ہے، اس نے کہا ہے کہ امیر المومنین کو مخاطب کیا، ہم نے آپ کو امام کل اس لیے مانا کہ سب کا، کل کا آپ کے دروازے پر آنا اور آپ کا کسی دروازے پر نہ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ امام کل ہیں۔
بھئی امام کو کیا ضرورت ہے جائے، ساری دنیا امام کے پاس آ رہی. تو جس کو امام کے ساتھ نسبت دی خانہ کعبہ کی، اس کی شان بھی یہی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر سال جب حج کرنے کے لیے مسلمان جاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک قلب کی طرف خون کے ذرات دوڑتے ہیں. انسانوں میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو انسانوں کی خرابی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک اجتماع اسلامی ہے جو حج ہے، بیت اللہ کی طرف آؤ. اب کیسا بھی مسلمان ہو، اب سونا خریدنے نہ گیا ہو بہت سے لوگ بیچارے یہی کرتے ہیں، تو وہ تو ایک مجبوری ہے. لیکن جو حج کرنے کے لیے گیا ہو وہ پیوریفائی ہو کے آئے گا، پاکیزہ ہو کے آئے گا. اس کو وہاں پر کبھی طواف کرے گا، کبھی عمرہ کرے گا، کبھی منا میں جائے گا، کبھی تلبیہ کہے گا. جتنی باتیں ہیں وہ اس کا پیوریفیکیشن کرتی رہیں گی. اور یہ سارے ذرات جو مسلمانوں کی صورت میں ہیں پلٹ کے اپنے معاشرے کی طرف آئیں گے، کیونکہ پورا اسلامی معاشرہ ایک جسد ہے، ایک جسم ہے. تو یہ جیسے خون کے ذرات دل کی طرف جاتے ہیں اور پاکیزہ ہو کے پلٹتے ہیں، ویسے ہی یہ مسلمان کعبے کی طرف جاتے ہیں اور پاکیزہ ہو کے پلٹتے ہیں. اور اب جب یہ پاکیزہ ہو کے پلٹتے ہیں تو اپنے معاشرے کو درست کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں 2-4 مہینے، اب تو خیر وہ بہت فرق ہو گیا، ورنہ پہلے 4-6 مہینے پہلے چلتے تھے. 3-4 مہینے پہلے لوگ روانہ ہوتے تھے، 2-3 مہینے میں آتے تھے. پھر تیاری نئے جانے والوں کی شروع ہو گئی. جیسے زندہ انسانوں کے جسم میں خون کے ذرات مستقل دل کی طرف دوڑ لگاتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ 2 گھنٹے بعد چلیں گے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. قدرت نے بھی اپنے گھر کا انتظام ایسا کر دیا، اگر حج نہیں تو عمرے کے لیے جاتے رہو. یعنی یہ ذرات ہیں جو مسلمانوں کی صورت میں قلب اسلام خانہ کعبہ کی طرف دوڑ لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں سے پیوریفیکیشن اور پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد پھر معاشرے میں آتے رہتے ہیں. تو اگر دل جسم میں خون کے فساد کو تھامے ہوئے ہے تو خانہ کعبہ کا بھی اگر صحیح حج اور عمرہ کر لیا جائے تو اسلامی معاشرے کا فساد تھمتا چلا جائے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. تو عرض کرنا کہ پورا یہ اسی لیے مسلمان کو اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ خالی مسلمان رہے. مسلمان کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ کائنات کا ایسا پروٹیکٹر رہے سماج اور معاشرے کو. اب آج چونکہ ایک مخصوص مجلس ہے، ورنہ میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا انشاءاللہ کسی دن رکھوں گا. لیکن ایک بنیاد ہم جو آپ کے سامنے اس وقت عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کا، قرآن کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اصول کو دیکھتا ہے، شخصیات کو نہیں دیکھتا. اصول، اگر اصول کی زد پر کوئی آ جائے بڑی سے بڑی شخصیت تو پھر وہ لحاظ نہیں کرتا، چاہے 6000 سال تک نماز پڑھ چکا ہو. ایک نماز امیر المومنین نے ابلیس کے سلسلے میں کہا ہے، اس نے 6000 سال میں نماز پڑھی. پتہ نہیں یہ تمہاری دنیا کے 6000 سال یا جہاں پڑھ رہا تھا وہاں کے 6000 سال. اس لیے کہ دن اور رات اور مہینے اور سال کا تصور اپنی جگہ سے ہوتا ہے. ٹائم خود کریشن ہے، مخلوق ہے. کبھی آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی. اگر ہم تو بغیر وقت کے اور ٹائم کے کوئی چیز سوچ ہی نہیں پاتے، مگر ٹائم اللہ کی مخلوق ہے. تو کہنا یہ ہے کہ جب اس نے 6000 سال والی نماز پڑھی، اس کے باوجود اصول کی زد پر جب آ گیا تو قدرت نے لحاظ نہیں کیا کہ بھئی بڑا پرانا عبادت گزار ہے، یا ہم لوگ ہیں جیسے کہہ رہے ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، اب ٹھیک ہے فرق ہو گیا تو غلطی بھی کر رہے ہیں تو سنبھالو. قدرت نے نہیں سنبھالا، ابلیس کو آپ نے دیکھا نکال دیا. یہی صورتحال ہم کو اور جگہوں پر بھی نظر آتی ہے. ایک اصول دیا ہے، اگر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو سب کے لیے اصول دیا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے لیے ہے اور آپ کے لیے. یہی آپ بتائیے، جناب نوح جیسا پیغمبر، جناب نوح علیہ السلام، اور اللہ نے وعدہ بھی کر لیا تمہارے اہل کو بچاؤں گا. یہ وعدہ تھا جناب نوح سے نا، ورنہ اگر وعدہ نہ ہوتا تو جناب نوح کہتے کیوں؟ جناب نوح نے جب بیٹا ڈوبنے لگا تو پہلے تو بیٹے کو خود ہی آواز دی، آ جاؤ، آج کوئی چیز نہیں بچے گی. یہ جو سفینہ ہے، یہ جو میں نے ناؤ بنا رکھی ہے، سفینہ بنا رکھا ہے، کشتی بنا رکھی ہے، اسی پر محفوظ رہو گے، آ جاؤ. وہ بتائیے کتنا قابل لڑکا ہے، کہہ رہا میں پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا.
پتہ نہیں بھاگنے والے کو پہاڑ کی چوٹی کیوں دکھائی پڑتی ہے؟ پہاڑ کی چوٹی، کیونکہ وہ خطرناک بات ہے، آپ پہاڑ کی چوٹی پر ہیں تو اور پھنس گئے ہیں، نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے ہیں، لیکن پہاڑ کی چوٹی لگتا ہے وہ بچا لے گی۔ خدا کا عذاب وہ پہاڑ کی چوٹی بچا لے، ناممکنات میں سے۔ ویسے ہی جیسے موت سے آدمی بھاگ رہا ہو پہاڑ کی چوٹی، کہیں چلا جائے، موت سے ملک الموت کو کون چیز روک لے گی؟ ان کی اسپیڈ پر تو کوئی آج تک پہنچ ہی نہیں پایا، ملک الموت کی رفتار پر۔ تو وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چلا گیا، اور جب وہ کہہ رہے تھے لال کوئی آج کوئی چیز بچائے گی نہیں بیٹا، آج کوئی چیز نہیں بچائے گی، آ جاؤ، کہا مجھے بچا لے گی۔ اب یہ قدرت کا احسان ہے، رحم ہے، کرم ہے کہ ایسا بیٹا ڈوب رہا تھا، مگر تب بھی جناب نوح کا لحاظ کیا قدرت نے، کہ جب بیٹا ڈوبا تو بیٹے اور باپ کے درمیان میں موج حائل کر دی، کہ باپ اتنے نافرمان بیٹے کو بھی ڈوبتے ہوئے نہ دیکھے۔ وہ تو جب موج ہٹی دکھائی پڑا کہ اب چوٹی پر بیٹا نہیں ہے تو اندازہ ہو گیا، تو انہوں نے اپنی بات پیش کر دی قدرت کے سامنے، پالنے والے تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچا لے گا، یہ میرا بیٹا ہے۔ قدرت نے پورا قرآن آپ پر تلاش کر ڈالیے، آپ بارہا پڑھتے رہتے ہیں، کہیں کہا ہے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ بھائی نسلی طور پر اور خون کے رشتے سے وہ بیٹا تھا، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ یہ تمہارا اہل نہیں ہے، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے، نیک عمل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی سے رشتہ خون کی بنیاد پر نہیں ہوتا، عمل صالح کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بھئی میں نے کہا تھا نا کہ ایک اصول بنا لیجئے، اگر قرآن نے ایک اصول طے کر دیا ہے تو جو جناب نوح کے لیے اصول رہے گا وہی آخری پیغمبر کے لیے بھی اصول رہے گا، وہی جناب ابراہیم کے لیے بھی اصول رہے گا، اصول تو نہیں بدل سکتا۔ اچھا دیکھیے، ازواج کی عظمت سے کون انکار کرتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ کر رہے ہوں تو زور سے بولیے، بھی گھر جا کے دیکھیے، بیوی ہے، شوہر ہے، جو رشتہ ہوتا ہے ساتھ رہنے کا، لیکن قرآن نے دیکھیے دو ازواج پیغمبر کا تذکرہ کیا، ایک جناب نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک جناب لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں کے لیے کہا، کافرہ تھیں، ان کو عذاب میں بھی مبتلا کیا۔ تو اگر خون کا رشتہ کام نہیں آ رہا تو تزویج کا رشتہ بھی کام نہیں آ رہا ہے، جب تک نبی کو نبی نہ مانے اور عمل درست نہ ہو تب تک زوجیت بھی کام نہیں آ رہی۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ یہ ہے نا، یہ اصول، یہ کوئی بھی آدمی، اب ہم لوگ پتہ نہیں کس زوم میں رہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو بس کملی کے نیچے سب لوگ موجود ہیں۔ عمل صالح کی شرط ہے، اسی تاریخ اسلام میں، انہی احادیث کے دفاتر میں آپ کو موقع مل جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، جب جنگ خندق ہوئی ہے اور خندق کھودی جا رہی تھی، جناب سلمان کی تحریک کے اوپر خندق کھودی جا رہی تھی، اور جناب سلمان جتنا لوگ ایک آدمی کام کرتا تھا اس کا 10 گنا کام کرتے تھے۔ یعنی عمل کی سپیریورٹی جو ہوتی ہے وہی آدمی کو کھینچتی ہے۔ مہاجرین وہ تھے جنہوں نے مکے سے ہجرت کی، مدینے گئے، انصار وہ تھے جو مدینے میں تھے۔ جناب سلمان نہ مکے سے مدینے آئے تھے نہ مدینے والے تھے، وہ کسی اور طرف سے مدینے آئے تھے۔ اب بحث شروع ہو گئی، یہ ہم میں سے ہیں۔ مہاجر کہہ رہے تھے جنہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی کہ یہ چونکہ مدینے کے نہیں ہیں اس لیے یہ مہاجر ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، یعنی اتنا اچھا کام کرنے والا اور اتنا عمدہ کام کرنے والا۔ انصار کہہ رہے تھے مہاجر وہ ہے جو مکے سے آئے، یہ مکے سے نہیں آئے تو ہمارے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے کہا نہ یہ مہاجر ہیں نہ انصار، نہ تم میں سے نہ تم میں سے، بلکہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ہے نا؟ اس کا
کوئی خون کا رشتہ ہے رسول اللہ سے؟ جناب سلمان کا رشتہ بتائیے، خونی کوئی رشتہ بتائیے، دور دور. اب ایک ہی رشتہ ہے کہ جناب آدم کی سب اولادیں ہیں، وہ تو پھر ہر آدمی سے دوسرے آدمی کا رشتہ ہے. مگر اہل بیت میں ہو جانا اور پیغمبر کا کہہ دینا. اچھا ماشاءاللہ یہ بافہم مجمع میں پوچھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ نے سلمان کی عزت کو بڑھایا کہ گھٹایا؟ مہاجر کہہ رہے تھے ہم میں سے ہیں، انصار کہہ رہے تھے ہم میں سے ہیں، آپ نے کہا ہم اہل بیت میں سے ہیں. اگر مہاجر اور انصار سے اہل بیت بہتر نہ ہو تو رسول کہیں کیوں کہ اس میں سے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے رسول اللہ نے ہجرت کی تھی کہ نہیں؟ پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے. شب ہجرت آپ سنتے ہیں حضرت علی نے ہجرت کی کہ نہیں کی؟ سب نے ہجرت کی ہے. جناب فاطمہ نے ہجرت کی ہے. مگر معلوم یہ ہوا کہ ہجرت ضرور کی، ساری دنیا ہجرت کر کے مہاجر ہو، مگر اہل بیت کی شان اپنی الگ ہے. مہاجروں کا جب دفتر بنایا جائے گا تو اس میں اہل بیت کا نام نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ خاص خاص ہے، عام عام ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اسی لیے اب آپ سے کہتا ہوں، اب اگر رسول اللہ کسی موقع پر کہیں بھئی جو قرآن جناب نوح کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. یہ کیا بات کرو، تم نبی ہو، اولو العزم پیغمبر ہو، یہ مطلب یہ بات جہالت میں چلی جا رہی ہے کہ جب تمہارا اتباع نہیں کیا نبی ہونے کے ناطے تو وہ تمہارا بیٹا نہیں، بیٹا ہوگا. یہ کب ہم کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نہیں خون کے رشتے میں؟ تو اچھا کہا کہ نبی، کبھی کبھی غور کیجئے گا، نبی کا بیٹا لوگ کہتے ہیں اور گمراہ ہو جائے پھر نبوت ہی کیا. مگر کم سے کم نوح کی کافرہ زوجہ کے غرق ہو جانے سے یہ ثبوت مل گیا کہ اگر نوح کے راستے پر ہوتا تو گمراہ نہ ہوتا. یہ ماں کا اثر ہے. اسی لیے ماں کا صحیح انتخاب ہونا چاہیے، ایسی ویسی کا نہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو اب یہ کہا ابنایا حاضان امامان قاما و قادا، میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. قاما و قادا، چاہے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ جائیں. اب میں کبھی کبھی کہتا ہوں، میرے بچے تشریف فرما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنا بھی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، پیغمبر کی. اور مجھے وہ میں بہت نقل کرتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. رسول کا آخری وقت تھا، ازواج پیغمبر تشریف فرما تھیں. ازواج نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ سے کون سی بی بی ملحق ہوگی، یعنی کس کا انتقال آپ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے ہوگا؟ حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے. اب سب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا تو ازواج نے اپنے اپنے ہاتھ ناپے، اس میں کسی کا لمبا ہوگا کسی کا چھوٹا ہوگا. قد کے اعتبار سے ہاتھ بھی ہوتا ہے، جسم بھی. کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، جو بھی فیصلہ ہوا. بعد رسول جن بی بی کا سب سے پہلے انتقال ہوا وہ جناب زینب تھیں، جو ام المساکین کہلاتی تھیں. یعنی ان کے صدقہ کرنے کا یہ عالم تھا. زوجہ پیغمبر رسول اللہ کی زوجہ جناب زینب ام المساکین کہلاتی تھیں کہ ادھر چیز ان کے پاس آئی ادھر انہوں نے صدقہ کی، ان کے پاس روکتا ہی نہیں تھا. اب رسول اللہ کی حدیث دیکھیے، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں، وہاں تذکرہ خیر میں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ لمبے ہیں. یا کہا جاتا بڑے دل کا آدمی ہے. ارے بڑا دل ہوگا تو بیمار ہے، دل کا سائز بڑا ہو گیا بیمار ہے. تو بڑے دل کا آدمی ہے، اس کی ہمت کی بات دی جا رہی. ہاتھ لمبے ہیں، صدقات کی طرف اشارہ کیا جا. جب ازواج پیغمبر کی بات نہیں سمجھ پاتی تو ہم امتی ہیں، ہم کیا سمجھیں؟ کہا یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے. اس وقت کیا سمجھے ہوں گے لوگ کہ کھڑے ہوں یا بیٹھے، یعنی اس کا مطلب ہے لیٹ جائیں تو امام نہیں. جس وقت کھڑے تو امام، بیٹھے تو امام، لیٹے تو امام نہیں. جب زمانے نے دیکھا کہ انہی دونوں فرزندوں میں سے ایک نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے صلح کر لی
تو بیٹھنے کے معنی سمجھ میں آ گئے، اور دوسرے نے سن 61 ہجری میں عاشور کے دن تلوار نکال کے قیام کر لیا تو کھڑے ہونے کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ یعنی یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں۔ صلح کریں تو صلح پر اعتراض نہ کرنا، جنگ کریں تو جنگ پر اعتراض نہ کرنا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے قیام، یہ ہے قعود۔ کھڑے ہو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ آدمی کھڑا ہو تو جب کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو گیا، جب بیٹھ گیا۔ قیام کے معنی ہے باطل کے خلاف کھڑا ہونا، قعود کے معنی ہے دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے بیٹھ جانا، دین کی حفاظت ہو جائے۔ آج جس ذات مقدس کی شہادت کا عنوان ہے اس امام بارگاہ میں، ان کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا فرزند ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے پورے جو ان شہزادوں کو حاصل ہے کہ حضور نے فرمایا ہر نبی کی ذریت جو ہے اس کی نسل سے چلی، اس کے سلب سے چلی، مگر میری ذریت کو اللہ نے علی کے سلب سے قرار دیا۔ اسی لیے امام حسن کو بھی فرزند رسول کہا جائے گا، امام حسین کو بھی فرزند رسول کہا جائے گا۔ اب اس میں کوئی عقیدہ نہیں درمیان میں ہے۔ اگر یہ نہیں کہا جائے گا تو پھر سورہ کوثر کا جواب نہیں ہے۔ یعنی مشرکین جو تانے دیتے تھے ان نشانیہ کا ہو الابتر کہ یہ ابتر ہیں، ان کی نسل نہیں ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا تانا صحیح تھا، اور قرآن کا یہ کہنا کہ ہم نے آپ کو کثرت نسل دی غلط ہو جائے گا۔ جب تک ان کو نہ مان لیا جائے کہ یہ رسول کے فرزند ہیں۔ اب اس میں کوئی سنی شیعہ اختلاف بھی نہیں ہے، ادھر نسل فاطمہ سے ہوا، عقیدہ اس کا کچھ ہو۔ ہمارے یہاں تو ہندوستان میں ہمارے سنی سید عزیز بھی ہیں، شیعہ سید عزیز بھی ہیں، سبھی ہیں، سنی سید بھی ہوتے ہیں شیعہ، کیونکہ اس کا تعلق نسل سے ہے، اور اس کو بعظمت نہ سمجھتے تو لکھتے نا۔ مسلک کچھ بھی ہو، اپنے کو کہا سر سید احمد خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر سنی تھے، برادر اہل سنت تھے، مگر رضوی سید تھے۔ پورا شجرہ ان کی قبر کے باہر ان کا لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے آدمی فکری طور پر چاہے جو ہو، مگر یہ احساس کرتا ہے کہ نسل رسول کچھ اور ہوتی ہے۔ تو کہا کہ سید یہ ہیں، اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو جب تک یہ بیٹے نہیں ہوں گے تب تک یہ سیادت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جناب فاطمہ کی نسل سے آنے والے یہ دونوں بیٹے رسول کے لیے سورہ کوثر کی تفسیر بنے، سب سے پہلی منزل پر آنے کے بعد۔ اور جب تفسیر سورہ کوثر ہو گئی تو امام حسن علیہ السلام کی شان جو آپ کے سامنے آج لانا مقصود ہے۔ دیکھیے حکومت چھوڑ دینا اتنا مشکل کام ہے۔ ہمارے یہاں تو ہم ہندوستان میں دیکھتے رہتے ہیں پالیٹکس آدمی نہیں چھوڑ پاتا۔ کبھی الیکشن لڑے تھے، ایم ایل اے ہو گئے، ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہو گئے، اب حالات خراب ہو گئے، نہیں ہیں تو بلا وجہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن میں۔ ضمانت ضبط ہوتی ہے مگر کھڑے ہوئے۔ آسانی سے کوئی استعفیٰ دے دیتا ہے؟ وزیر اعظم استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہوتا ہمارے ہاں، جب تک اس کو ایک پٹخنی پارلیمنٹ میں نہیں مل جاتی چھوڑتا نہیں ہے۔ کتنی مشکل منزل ہے۔ لیکن کوئی ایسی ذات ہو جو دین کے لیے پوری حکومت کے اوپر ٹھوکر مار دے۔ بھئی لڑتے جو نتیجہ نکلتا، اچھا لڑائی سے انہیں تو کوئی خوف ہو نہیں سکتا تھا، مگر آپ یہ بتائیے کہ عالم اسلام ایک سول وار کے اندر مبتلا ہے۔ اس سول وار کے اندر مبتلا ہونے کے نتیجے میں اگر امام حسن علیہ السلام ایک حصے ملک کے اوپر اور امیر شام دوسرے حصے ملک پر، اور یہ فوجیں ٹکراتی رہتی تو سوائے مسلمانوں کے خون ہونے کے کوئی نتیجہ برآمد ہوتا؟ تو جب کوئی نتیجہ نہ برآمد ہوتا تو یہ لڑائی ایک بے فیض لڑائی ہوتی اور دین کو کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ اس لیے آپ نے وہ ترکیب نکالی۔ لوگ کہتے ہیں صاحب وہ صلح کیوں کر لی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر امام حسن کی صلح کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے تو پہلے حدیبیہ میں بتائے کہ رسول اللہ نے کیوں صلح کر لی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی حدیبیہ کی صلح اس منزل کی صلح ہے کہ وہ بزرگ ترین شخصیات کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
امام حسن کی سلو وہ ہے جو ہم سب کی سمجھ میں آ رہی. دیکھیں آپ، میں کہتا ہوں مقابلہ کر لیجئے. جب آپ کی ایک عجیب شان ہے، جب آپ نے سلو فرمائی اور سلو کرنے کے بعد حکومت چھوڑ دی. دیکھیں یہ نہیں ہے آپ، ہم ملت جعفریہ میں یا اہل بیت کا جو مسلک ہے، ہم تو امام کو امام مانتے ہیں، حکومت کے ساتھ ہو یا نہ ہو، اس سے بحث ہماری ہے ہی نہیں. نبی نبی رہتا ہے چاہے حکومت ہو یا نہ ہو. جناب ابراہیم کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، وہ بھی نبی تھے. جناب سلیمان حاکم تھے، وہ بھی نبی تھے. تو اس کا تعلق، جب نبوت کا تعلق حکومت سے نہیں ہے تو امامت کا تعلق بھی حکومت سے نہیں ہے. اگر حکومت نبی یا امام کے ہاتھ میں ہوگی تو غیر معصوموں سے بہتر ہوگی. اس میں تو کوئی شبہ ہے نہیں کہ جہاں پر جو بہتر انتظام کرنے والا انتظام کرے گا تو اچھی ہوگی، اور جس کو امیر المومنین نے اپنے دور میں کر کے دکھا بھی دیا. لیکن تصور آپ کیجئے گا کہ امام حسن علیہ السلام نے جب سلو فرمائی اور سلو فرمانے کے بعد آپ اٹھے، تو یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، پورے عالم اسلام کا ایک جنرل مسلک ہے کہ آپ کی سلو سے خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یعنی جو صحیح نہج پر چلنے والی خلافت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ امام حسن علیہ السلام کے اوپر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد یہ کاٹ کھانے والی حکومت بن جائے گی. اور جب 30 سال جوڑے جاتے ہیں تو حضرت علی تک 29.5 ہوتے ہیں. تو جن 6 مہینوں میں امام حسن نے حکومت کی ہے اس کو جوڑ کر کے 30 سال مکمل کیے جاتے ہیں. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، خلیفہ راشد کی جو فہرست بنتی ہے 4 خلفاء کے ساتھ آخر میں امام حسن علیہ السلام کا نام لکھ کر کے 5واں بنایا جاتا ہے تاکہ رسول کی حدیث کے 30 سال پورے ہو جائیں. خلافت راشدہ کا 30 سال پر خاتمہ عالم اسلام کہہ رہا ہے. اس کے بعد یہ کاٹ کھانے والی حکومت ہے جو بن جائے گی، یہ ارشاد ہو گیا. اب میں کہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے سلو نہیں کی، بلکہ سلو کرنے کے بعد آپ نے بساط خلافت الٹ دی کہ یا تو ہم بیٹھیں گے، اور اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو خلافت راشدہ نہیں رہے گی. اگر ہم جا رہے ہیں حکومت آدمی کرتے رہیں مگر خلافت راشدہ تبھی تک رہے گی، اور پھر تبھی خلافت راشدہ بنے گی جب میری ماں کی نسل سے کوئی ایسا آ جائے جو اسی نہج کے اوپر چلائے، جو رسول کا وارث ہو، تو خلافت راشدہ پھر سے ابھر کے سامنے آ جائے گی. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. تو آپ جب بھی ملاحظہ فرمائیں گے امام حسن علیہ السلام کی سلو، دیکھیے رسول اللہ نے سلو کی تھی تو کیا ہوا تھا حدیبیہ میں، اس کو بھی اللہ نے کیا کہا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عنایت کی. اور آپ اور ہم سب جانتے رہتے ہیں کہ نہ بدر کی جنگ کے بعد کہا فتح مبین، نہ احد، نہ خیبر، نہ خندق. بھائی 80 سے اوپر لڑائیاں ہیں اسلام کی، مگر اللہ نے کسی لڑائی کو فتح مبین نہیں کہا. حدیبیہ کی صلح کو اللہ نے فتح مبین کہا. یہ تو بعد میں ہماری سمجھ میں آیا کہ کیسے یہ فتح مبین ہوئی، ورنہ اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ اچھا فتح ایسے بھی ہوتی ہے. ہم تو فتح تبھی سمجھتے ہیں نا کہ جب زمین ملے، مال ملے، کچھ لوگ غلام و کنیز بنائے جائیں اور اس کے بعد ہم جیت گئے، یہ تصور پیدا ہو. یہاں یہ ہے کہ عمرہ بھی نہیں کر پائے، واپس جا رہے ہیں اور اس کو فتح مبین کہا جا رہا ہے. ادھر سے جو لکھایا گیا تھا، سلو نامہ تیار ہوا تھا، ادھر سے سہل ابن عمر بیٹھے تھے اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئی تھی. دیکھیے ہر بات پر اختلاف تھا. جب امیر المومنین نے لکھا یہ سلو نامہ ہے محمد الرسول اللہ اور فلاں نمائندے کی طرف، اس کا نام لکھا، تو اس نے کہا کہ صاحب ہم محمد الرسول اللہ مانتے ہی نہیں، محمد ابن عبداللہ کو، کیونکہ رسول اللہ اگر مانتے ہوتے تو جھگڑا نہیں تھا. امیر المومنین نے کہا میں اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹوں گا، حضور نے کہا کاٹ دو. اب میں اس موقع پر یہ کہتا ہوں کہ مولا نے ایک ہی جگہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کر دو، اور آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے نہیں کروں گا.
اس لیے نہیں کہا کہ تاریخ اس بات کو بھی رقم کر لے کہ جب لوگوں کے دل میں شکوک پیدا ہو رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں، اس وقت علی ابن ابی طالب کا یہ زور تھا کہ اپنے ہاتھ سے میں نام رسول اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا پیغمبر کے، یقین کی یہ منزل تھی، ورنہ کہا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے بھی کاٹ دیا تھا اس موقع کے اوپر۔ اور میں کہتا ہوں مولا آپ نے عجیب بات کی، رسول اللہ نے فرمایا اچھا لاؤ مجھے دو، کہا تمہارے ساتھ بھی یہی پیش آئے گا، لاؤ مجھے دو، قلم لیا اور رسول اللہ کاٹ دیا۔ اب ماشاءاللہ یہ مجمع تشریف فرمائے، میں کہتا ہوں جو رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ایک ایسے آدمی کو کوئی عبارت دے دی جائے پتہ نہیں کیا کاٹ دے۔ کب پوچھا تھا کہ کہاں سے کہاں تک رسول اللہ ہے؟ کوئی سوال کہیں نہیں ہے، آپ نے رسول اللہ قلم زد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کوئی کہے کہ وہ پڑھے لکھے نہ تھے تو دیکھ لے کہ وہ جان رہے ہیں کہاں سے کہاں تک رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ایسا آدمی امی ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں، انہوں نے آپ کے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا اس لیے آپ امی کہہ رہے ہیں، وہ مدرسے الہی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اچھا صاحب اس نے شرطیں منوائیں، اب وہ تو بہت چڑھ کے اس نے شرطیں منوائیں، پہلے تو نام ہی میں نے اعتراض کر دیا یہ لکھو رسول اللہ کاٹو، اس کے بعد پھر شرط حدیبیہ کے موقع پر اس نے لکھوائی۔ اب بتائیے ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آ جائے واپس کرو گے، تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے ہم نہیں واپس کریں گے، یہ برابری کی شرط ہے؟ رسول اللہ نے لکھ دو۔ پھر اس کے بعد شروع ہوا کہ صاحب وہ اس سال تم واپس چلے جاؤ گے یہیں سے، ورنہ ہماری بے عزتی ہے کہ تم لوگ چڑھ کے آئے، اگلے سال آؤ گے ہم 3 دن کے لیے خالی کر دیں گے اور عمرہ کر کے فلاں مہینے میں تم چلے جاؤ گے۔ حضور نے وہ بھی قبول کر لیا۔ دیکھیے صاحب اتنی سب شرطیں جو وہ پارٹی کہہ رہی ہے اللہ کے رسول مانتے چلے جا رہے ہیں، اس صلح کو آپ کیا کہتے ہیں؟ فتح مبین کہتے ہیں۔ یعنی جہاں انہوں نے رسول کو اپنے حساب سے دبا کے صلح کی اس کو آپ فتح مبین کہتے ہیں، اور جہاں صلح کرنے والے نے مخالف کو دبا کے صلح کی کہ مخالف سادہ کاغذ بھیج رہا ہے دستخط کر کے جو چاہے لکھیے، اس کو آپ بیعت کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ نے زمانے کے حالات کے مطابق دب کے صلح کی، قرآن نے فتح مبین کا، امام حسن نے مخالف کو دبا کے صلح کی۔ سب سے پہلی شرط رکھی کاغذ سادہ ہے، نیچے دستخط ہے، جو جی چاہے لکھ لیجئے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں وہ کیا لکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن صحیح مگر دیانت داری اہل بیت پر اطمینان ہے، وہی بات لکھیں گے جو درست ہوگی، اتنا اطمینان ہے۔ امام نے لکھا امیر شام سب سے پہلی بات قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں گے، پہلی شرط ہے قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ میں اس مجمع سے آج کہہ رہا ہوں سب لوگوں سے کہ آج سے آپ لوگ نماز پڑھیں گے، مجمع چپ رہے گا؟ آج سے آپ لوگ نماز پڑھا کریں گے، سب چلائیں گے کہ ارے ہم پہلے ہی سے پڑھتے ہیں، آج سے کیا پڑھا کریں گے؟ آج سے آپ لوگ مولا علی سے محبت کریں گے، مجمع خاموش بیٹھے گا؟ حساب کرتے ہیں، کریں گے کیا آج سے؟ مگر دوسری فریق کا یہ مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا عمل آج تک قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھا۔ ورنہ یہ کیوں کہتے قرآن اور یہ تو تاریخی طور پر موجود ہے صلح نامہ، قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ مولا سے بغاوت بھی مطابق قرآن و سنت نہیں تھی، صفین کی لڑائی بھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھی، علی سے انکار بھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھا۔ گویا مولا نے جو کام جنگ صفین میں اتنی بڑی فوج نہیں کر پائی وہ امام کے قلم کی نوک نے کر کے دکھا دیا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ شان ہے،
یہ ایک ہی شرط کافی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے کافی ہو گئی، قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ اب نہ کرے یہ ایک الگ بات ہے، تو اس میں وہ کیا کرے؟ بھئی اللہ ہم کو حکم دیتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہم نہیں کرتے، معاذ اللہ اطاعت نہیں کریں ہم اللہ اور رسول کی، تو حکم پر کا اثر کہاں سے پڑے گا؟ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اور دیکھیے ایک بات یہ ہے، سلو میں کیا ہوتا ہے؟ سلو میں یہ ہوتا ہے میں یہ کروں گا تم یہ کرو گے، میں یہ کروں گا تم وہ کرو گے۔ حضرت نے یہ کہا ہی نہیں، سب یہ کہا تم کرو گے۔ تو امام کون ہے؟ جو حکم دے یا جو حکم مانے؟ ہمیں حکومت دے دیجئے جو چاہے آپ۔ حضرت کے لیے حکومت ایک کھلونا ہے جو مولا کائنات کا فرزند ہو اور اب ان کی نیابت کر رہا ہو، اس کے لیے اس بے وقت حکومت کی حیثیت کیا ہے؟ جس کا بابا یہ کہتا ہو ابن عباس سے کہ جس حکومت کا تم حوالہ دے رہے ہو اس کی حیثیت تو میری نگاہ میں اس جوتی کے برابر بھی نہیں ہے جو میرے پیروں میں پڑی ہوئی ہے، یہ قیام حق منظور ہے، اس لیے میں نے حکومت لے لی ہے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ ارباب کرام۔ اس کے بعد کیا فرمایا اسی سلو میں کہ ہمارے چاہنے والے محفوظ رہیں گے۔ ہمارے بابا علی ابن ابی طالب پر جو طریقہ تھا کہ نماز کے بعد سب کیا جاتا تھا، بری لعن کیا جاتا تھا، اسی لیے میں کہتا ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم کرتے ہوں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ سیرت اہل بیت ہے یا کسی دوسرے کی سیرت ہے۔ بات کسی چیز کے ہونے کی نہیں ہے۔ اہل بیت کیا کرتے تھے ہمیں ان کے نقش قدم دیکھنے ہیں، دوسرے کیا کرتے تھے ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے۔ تو طریقہ تھا کہ یہ نہیں ہوگا۔ اپنے بعد امیر شام کسی کو اپنا نائب نامزد نہیں کریں گے، ساری شرطیں توڑ دی گئیں، اور یہ سب شرطیں توڑنے کی وجہ سے ہی کربلا کو جواز مل رہا ہے۔ ورنہ کیوں آپ کھڑے ہو گئے؟ جب آپ اب تک نہیں کھڑے ہوئے تو اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ سلو کی ہر شرط، ارشاد فرمایا ہمارے چاہنے والوں کی جان اور ان کے مال پوری بلاد اسلامی میں محفوظ رہیں گے۔ مولا نے اپنے چاہنے والوں کو اس وقت بھی فراموش نہیں کیا۔ اتنا خراج جو فلاں جگہ سے آتا ہے آیا کرے گا وہ ہر سال ہمیں ملے گا، ہمارے پاس بھیجا جائے گا۔ لوگ کہتے صاحب خراج کیوں لیتے تھے؟ ارے بادشاہوں کو خراج لینے کا حق ہوتا ہے، رعایا کو نہیں۔ خراج اور ٹیکس رعایا دیتی ہے، بادشاہ لیتا ہے۔ امام کو مال کی ضرورت نہیں، یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے حکومت چھوڑ دی، اس کے باوجود حق ہمارا ہے جس کی بنیاد پر خراج کی رقم آ رہی ہے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ اور اپنی شان کبھی جانے نہیں دی، اپنی شان۔ مدینہ منورہ میں امیر شام آئے جب حج کرنے کے بعد، کسی سال کا واقعہ ہے، اس صلح کے بعد بیٹھے تو جو لوگ آئے ان سب کو انعام و اکرام یہ دیا وہ دیا، حضرت نہیں گئے۔ شام کے وقت آپ گئے۔ جب شام کے وقت گئے تو انہوں نے کہا ہم سمجھ گئے آپ اس لیے نہیں آئے کہ ہمارا سارا مال جو ہم سامان لے کے آئے ہیں وہ ختم ہو جائے، اور جب وہ ختم ہو جائے تو مجھے آپ کے سامنے شرمندگی ہو، مگر تو صحیح جتنا سب کو دیا ہے وہ سب ملا کے آپ کو پیش کروں گا اس وقت، کیونکہ میں ہندا کا لال ہوں۔ ہندا کا لال اتنا مال آپ کو دے گا جتنا، یعنی میں کہتا ہوں اتنا تو کم سے کم ہو گیا کہ ان کی نگاہ میں بھی جہاں اکابرین سب مل کے اہل بیت کی ایک فرد کے مقابل آئے، جتنا سب کو پیش کیا وہ سب ملا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا رکھا، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہندا کا لال ہوں میں اور میں اتنا دے رہا ہوں۔ حضرت جب اٹھنے لگے تو اسی کے غلام نے جوتیاں سیدھی کیں، امام حسن علیہ السلام کی جوتیاں سامنے رکھیں، حضرت نے پہنی، اس نے مال اٹھایا کہ ان کے گھر تک پہنچا ہے، بس جیسے ہی چلا آپ نے کہا میں نے تمہیں بخش دیا۔ اتنا مال تو فاطمہ کا لال اپنی جوتیاں سیدھی کرنے کے عوض دے دیتا ہے۔
میں آپ کی تمام توجہات کا شکر گزار ہوں. حضرت نے اس کے علی کا لال نہیں کہا, اس نے اپنی ماں کے اوپر بڑا زور دیا تھا, ہندا کے اوپر, ہندے جگر خارا کا نام لے کے کہا کہ اتنا مال میں ہوں, میں دوں گا آپ کو جتنا سب کو دیا ہے. جب اٹھنے لگے اور وہ مال لے کے بس چلا, غلام کے پہنچا ہے, تو آپ نے اس کو وہیں سے واپس کیا. کہا اس کے سامنے ہی کہا کہ اتنا مال تو فاطمہ کا لال اپنی جوتیاں سیدھی کرنے والے کو دے دیتا ہے. جس کو تم اپنی نگاہ میں کچھ سمجھتے ہو, تو کم سے کم مال سے ہی اگر فیصلہ کرنا ہو تو ہندا اور فاطمہ کے فرق کو سمجھ لینا. یہ شان امام نے اس منزل پر لا کر کے, یہ جو رقم خراج کی لی, کبھی کبھی اس طرح کے سوالات آپ کے سامنے آئیں گے اور لوگ پیش کرتے ہیں, تو اہل بیت کا دفاع کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ رقم جو لی, رقم کی ضرورت نہیں تھی, اسی رقم سے دسترخوان بچھایا مدینہ منورہ میں. جس کا جی چاہے, اے حضور آپ ایک دن 22 شاید جمادی الثانی میں ہوتا ہے نا, امام حسن کا دسترخوان اس یاد میں منایا جاتا ہے, ایک دن دسترخوان ہوتا ہے. جی, جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو دسترخوان امام حسن ہوتا ہے, مومنین بلائے جاتے ہیں. ایک دن امام کا 365 دن دسترخوان چلتا ہے. جس کا جی چاہے کھائے, دسترخوان بچھا ہوا ہے, سلسلہ جاری ہے. تو جو مال آ رہا ہے ان کاموں میں خرچ کیا جا رہا ہے, اور جناب وہی سیرت آج تک قائم ہے. آج بھی دسترخوان بچھے گا, مجلس کے بعد دسترخوان بچھایا جائے گا. کویا اہل بیت نے کھلانے کا ایسا طریقہ بنا دیا کہ عزت بھی محفوظ رہے اور پیٹ بھی بھر جائے. اس لیے کہ اس دسترخوان پر بیٹھنا بے عزتی کا سبب نہیں, صاحب شرف ہونے کا سبب ہے. کہ امام کے دسترخوان پر بیٹھے کوئی فقیر نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ان کے دسترخوان پر تو جو بھی بیٹھے گا فقیر ہوگا. بادشاہ کو بھی بیٹھ کر کے یہ احساس ہوگا. اور جن لوگوں کو نہیں ہے اندازہ, ماشاءاللہ آپ تو جاتے رہتے ہیں, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مطبخ کے چاول, روٹی اور نمک کے لیے لوگ تڑپتے رہتے ہیں. ایرانی جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے خالی نام سے نسبت ہو جائے تو شرف اتنا ہو جاتا ہے چہ جائے کہ حضرت خود انتظام کر رہے ہوں. اور یہ کھانا کھلانا کیوں ہے؟ لوگ آئیں گے تو اہل بیت کی سیرت سے واقف ہوں گے, قرآن کی تفسیر جانیں گے, قرآن کی تشریح سمجھیں گے, صحیح کردار ان کی نگاہوں میں آئے گا. تو حکومت کی باؤنڈریز کوئی بڑھائے, اسلام کو دین کی حیثیت سے ہم روشناس کرواتے رہیں گے. ساری بلاد میں جو اسلام پھیلے گا, نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حسن سلوک کیا ہے, دینداری کیا ہے, یہ اسی سہارے سے سارے بلاد اسلامیہ میں پھیلتا چلا جائے گا. یہ وہ خدمت تھی جو امام حسن علیہ السلام نے فرمائی. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی, ورنہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا. بھائی اتنا کہتا ہوں کہ اگر امام حسن علیہ السلام نے خود کہا ہے میں سلو نہ کر لیتا, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی سلو نا. اس زمانے میں بھی بعض لوگ ایسے تھے, جیسے رسول اللہ کی سلو نہیں سمجھ میں آتی تھی, ویسے امام حسن کی سلو نہیں سمجھ میں آ رہی. تو بہت سے لوگ کہتے تھے آپ سے کہ آپ نے سلو کیوں کر لی؟ تو ارشاد فرمایا اگر میں سلو نہ کر لیتا تو پوری روئے زمین پر میرے چاہنے والوں میں, میرے محبوں میں سے ایک آدمی نہ بچتا, ایک آدمی کا وجود نہ رہتا. اس کا مطلب ہے آج جتنے مومنین چاہنے والے پورے کرۂ ارض کے اوپر موجود ہیں, سب پر امام حسن کی سلو کا احسان ہے. اور یہ احساس مخالف کو تب ہوا, دیکھیے مخالف کو اس کا احساس اس صورت میں ہوا جب اسے پتا چلا کہ یہ تو گویا ہم ہار گئے. سن 40-41 ہجری میں سلو ہوئی, سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا. 10 سال کا وقفہ ہے. اس 10 سال میں دیکھنے کا اندازہ ہوا. یہ بتائیے اگر امام حسن علیہ السلام سے شکست نہ ہو گئی ہوتی اور یہ خطرہ نہ بڑھ گیا ہوتا تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے راستے سے ہم اسی کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم مقابلہ نہیں کر پاتے.
اگر ہم مقابلہ کر سکیں اس سے تو راستے سے ہٹانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ زہر کا جو انتظام کیا گیا, اب سارا یہ تو سمجھداری کی بات ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی نظام یہی ہوتا ہے کہ جب قتل کرنا ہوتا ہے سازشی طریقے سے قتل کرنا ہوتا ہے. جادہ بنت اشس کو, اور یہ ایک بار نہیں, آپ کو بعض روایات میں ہے کہ 9 مرتبہ زہر دیا گیا امام حسن علیہ السلام کو, 9 بار. اور آپ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب آپ کو زہر دیا جاتا تھا تو یہ معجزہ قبر رسول تھا کہ آپ اپنے سینے کو قبر رسول پر رکھتے تھے اور اس سے صحت ہوتی تھی. مگر آخری بار جو زہر دیا گیا جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی وہ اتنا کاری زہر تھا, بلکہ اس کا انتظام بھی کیا جاتا تھا. اس کا انتظام یوں کیا جاتا تھا کہ اس زہر کو نہ پہنچے امام تک کوئی زہر جو پانی کی سراہی جس میں پانی بھرا جاتا تھا کہ رات میں آپ نوش فرمائیں گے, اس کے اوپر کپڑا لگایا جاتا تھا, مہر لگائی جاتی تھی تاکہ امام عالی مقام اس مہر کو دیکھ لیں کہ پانی مہر شدہ ہے تب پانی پئیں. اور لوگوں نے بتایا اس کی وجہ یہ تھی, بس ایک چند منٹ 5 منٹ کی زحمت ہے تو پوری اس تجزیے کو آپ سماعت فرما لیں, کہ اس لیے آپ کو پیاس بہت لگتی تھی جو بار بار زہر دیا گیا تھا, اس کی سبب آپ شب میں پیاس سے مضطرب ہو جاتے تھے. اس لیے سراہی سراہنے رکھی رہتی تھی, سراہی کو کپڑا لگا کر کے مہر لگا دی جاتی تھی. جادہ بنت اشس آپ کی زوجہ ہے, اور جادہ بنت اشس کا کم سے کم تعارف یہ ہے کہ یہ اس محمد ابن اشس کی بہن ہے جس نے جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا. وعدہ کیا تھا کہ آپ کو میں امان دیتا ہوں, اور اس کے بعد گرفتار کیا. یہی محمد ابن اشس ہے, اس کا بھائی, جو فرات کے اوپر پہرے دار تھا, جس نے اہل حرم تک پانی نہیں پہنچنے دیا. اہل بیت تک پانی نہ پہنچنے کی ذمہ داری اس کی تھی. اور جادہ بنت اشس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ لالچ دی گئی تھی یزید سے شادی کی, 1 لاکھ دینار دینے کی, اور یہ کہ یہ زہر دیا جائے تو اس زہر کو یہ فکر کی گئی کہ اس کپڑے کے اوپر رگڑ دیا جائے جو سراہی کے اوپر بندھا ہوا ہے, تاکہ جب پانی اونڈیلا جائے تو اس زہر سے چھن کے چلا آئے. اتنا قاتل زہر تھا, یعنی مولا کو اتنا موقع بھی نہ ملا کہ قبر رسول تک جا سکتے. ادھر زہر آپ نے لیا جام میں اور پیا, ادھر آپ نے ایک چیخ ماری. اور روایتوں میں پتہ نہیں ایسے کیسے آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب اکیلی حسین کی شریک نہ تھیں, اس لیے آپ نے جب آواز دی ہے تو آواز زینب کو دی, زینب تشت لاؤ. بھائی ادھر تشت لایا گیا, بیان کیا جاتا ہے جگر کے 70 ٹکڑے اس تشت میں گرے, اور آواز دی میرے بھیا حسین کو بلاؤ, اس لیے کہ پتہ نہیں مجھے کتنا وقت مل پائے. حسین جیسے ہی قریب آئے, حسین کو بلایا گیا, جیسے ہی قریب آئے ایک مرتبہ امام نے آواز دی حسین کے آنے سے پہلے, ارے یہ تشت ہٹاؤ جس میں میرے جگر کے ٹکڑے موجود ہیں, میرا بھیا دیکھ نہ پائے گا. یہ حسن ابن علی, ارے حسن ابن علی نے وصیتیں کی ہیں, مگر میں کہتا ہوں کیا وصیت کی؟ اے بھیا میرا لاشا نانا کی قبر کے قریب لے جانا, اور جب نانا کے قبر کے قریب لے جانا نانا کی قبر کا طواف کروانا. کہیں وصیت نہیں تھی کہ مجھے دفن کر دینا, کیونکہ یہ وصیت ہوتی تو قبر پہلے تیار کی جاتی. ادھر جنازہ یہ بھی گوارا نہ ہوا, امام کا جنازہ تیار ہوا. میں کہتا ہوں مدینہ منورہ میں کم سے کم اتنا موقع ہے کہ حسین ابن علی اپنے بھیا کا جنازہ لے کے چلیں. جنازہ تیار ہوا اور مسجد نبوی کی طرف لایا گیا, اور ادھر قبر رسول کے قریب بھی نہیں آیا تھا کہ یہ اندازہ ہوا کہ روکنے کے لیے تیر انداز موجود ہیں. میں کہتا ہوں مولا حسین آپ کی قبر پر گھوڑے دوڑائے گئے مگر تیر بعد شہادت نہیں لگے. جنازہ حسن جا رہا تھا, ادھر سے تیروں کا مے برسا دیا گیا. 70 تیر تابوت میں لگے, جن میں سے 7 تیر جسد امام حسن میں پیوست ہو گئے.
امام نے دفن کرتے وقت، اب آپ سنتے رہتے ہیں وقت نہیں ہے، حسین نے صبر کر لیا، سمجھ میں آتا ہے۔ عباس جیسا شجاع دیکھ رہا ہوں، میرے بھیا کے لاشے پر تیر لگے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر ادھر جنت البقیع میں لا کے حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیروں کو الگ کیا، اپنے بھیا کو وصیت کے مطابق دفن کر دیا۔ مگر میں اتنا کہوں گا، مولا کم سے کم اتنا تو ہے کہ جسم سے کوئی تیر نکالنے والا موجود ہے۔ ارے کربلا میں تو یہ عالم ہوا کہ کوئی ایسا نہ تھا۔ امام زیارت ناہیہ میں فریاد کر رہا ہے، السلام علی خد الطریب، السلام علی شیب الخضیب، سلام ہو اس رخسارے پر جو مٹی میں بھر گیا، سلام ہو اس ریش مبارک کے اوپر جو خون سے لال ہو گئی، سلام ہو اس ذات کے اوپر جس کا جنازہ کاندھوں پر نہ اٹھ سکا، جس کا جنازہ تیروں پر معلق رہا، سلام ہو اس کے اوپر جس کی قبر کربلا میں نہ بن پائی بلکہ ہر مومن کے دل میں جس کی قبر بن گئی۔ انا للہ و انا الیہ۔ ہائے امام حسن، ہائے امام حسن، ہائے امام حسن، ہائے امام حسن، ہائے امام، ہائے امام حسن، ہائے امام، ہائے امام جان رسول خدا، ہائے امام، ہائے امام جان رسول خدا، ہائے امام، ہائے امام جان رسول خدا، ہائے امام، ہائے امام لخت دل فاطمہ، ہائے امام حسن، لخت دل فاطمہ، ہائے امام جان رسول خدا، ہائے امام حسن، ہائے امام لخت دل فاطمہ، ہائے امام حسن قلب و جگر کٹ گئے ٹکڑے 72 ہوئے، قلب و جگر کٹ گئے ٹکڑے 72 ہوئے، ظلم یہ کیسا ہوا ہائے امام، ظلم یہ کیسا ہوا ہائے امام،
قلب و جگر کٹ گئے ٹکڑے 72 ہوئے قلب و جگر کٹ گئے ٹکڑے 72 ہوئے ظلم یہ کیسا ہوا اے امام ظلم یہ کیسا ہوا اے امام جان رسول خدا اے امام امامت نہیں ملی عباس کو اگر امامت نہیں ملی لیکن یہ وہ ہیں جن پر امامت کو ناز ہے. بابا سے بلند صلوات. اے اکسے گیسو رخ اکبر کہاں کہاں سنبل کہاں کہاں ہے گلے تر کہاں کہاں کوفے میں کربلا میں بقیہ میں توس میں کوفے میں کربلا میں بقیہ میں توس میں مدفون ہوئے بطول کے دلبر کہاں کہاں گل میں شفق میں لال میں خورشید صبح میں گل میں شفق میں لال میں خورشید صبح میں ہے رنگ خون کشتہ خنجر کہاں کہاں دربار میں قراب میں جنگل میں شہر میں دربار میں قراب میں جنگل میں شہر میں دردا گئی حسین کی خواہر کہاں کہاں بستی میں جنگلوں میں ترائی میں کوہ میں بستی میں جنگلوں میں ترائی میں کوہ میں شہ کو لیے پھرا ہے مقدر کہاں
کہاں مقتل میں خیمہ گاہ میں زندہ میں راہ میں مقتل میں خیمہ گاہ میں زندہ میں راہ میں روئے پسر کو عابد مستر کہاں کہاں دریا میں قتل گاہ میں نیستاں میں چاہ میں دریا میں قتل گاہ میں نیستاں میں چاہ میں حضرت نے ڈھونڈا لاش اکبر کہاں کہاں غربت میں گھر میں قبر میں محشر میں دبیر غربت میں گھر میں قبر میں محشر میں دبیر آئے مدد کو ساقی کوثر کہاں کہاں سنبل کہاں کہاں ہے گلے تر کہاں کہاں صلوات بابا سے بلند قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صلوات برادران ایمانی معزز سامعین قرآن مجید کی اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے جو سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت ہے آپ یہ بیان سماعت فرما رہے ہیں اور بہت مشہور ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عام طور پر جو نماز جمعہ پڑھائی جاتی ہے اس میں بہت سے لوگ بہت سے امام اسی آیت پر اپنے دوسرے خطبے کو ختم کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا جسٹس کرنے کا اور احسان کرنے کا نیکی کرنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ وایتاء ذی القربیٰ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا سلوک کرنے کا اور تمہیں روکتا ہے ینہی عن الفحشاء والمنکر کہ فحشاء سے بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے روکتا ہے والبغی اور سرکشی سے روکتا ہے یعظکم لعلکم تذکرون یہ اس لیے ہے یہ نصیحت اس لیے کی جا رہی ہے چاہے شاید تم اس نصیحت کے قبول کرنے والے بن جاؤ. یہ مجلسیں جو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس عنوان سے ہیں کہ عمومی طور پر پتہ نہیں کیا ہوا حالات تھے کچھ اپنی غلطیاں تھیں یا کچھ ایسا ہوا کہ جو بالکل اسلام کا مخالف کنٹینشن تھا وہی اسلام کے اوپر الزام بن گیا. اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا مادہ سلم ہے اور سلم کے معنی ہی ہیں امن کے. دیکھیں دو لفظیں ہیں نا, صلح سے بات ہوتی ہے.
اسلام اس دین کا نام ہے جو صلح کی بات کرتا ہے. دو آدمی ملتے ہیں, ایک آدمی ملتا ہے, وہ بات ہی یہاں سے شروع کرتا ہے, السلام علیکم, تمہارے اوپر سلامتی ہو. ادھر سے جواب آتا ہے کہ وعلیکم السلام, تیرے اوپر بھی سلامتی ہو. بتائیے ایک معاشرے میں جو دو آدمی ایک دوسرے کی سلامتی کے خواہاں ہوں, وہ ایک دوسرے کو نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ یعنی کوئی بھی. بلکہ آنے والے شریعت نے بھی عجیب حکم دیا. دنیا میں ہمارے ہاں تو بہت سے لوگوں کو ماشاءاللہ, بہت سے لوگ تو لکھنؤ اور آس پاس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو اندازہ ہوگا. اب دماغ خراب ہو گیا, چھوٹے ہو کے سلام نہیں کرتے, یعنی سلام کرنے کا فریضہ چھوٹے کا ہے. حالانکہ اسلامی سلام تو دعا ہے, تو دعا بڑے کو دینی چاہیے کہ چھوٹے کو دینی چاہیے؟ دعا تو ہمیشہ بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ملنی چاہیے کہ میاں جیتے رہو جیسے کہا جاتا ہے. تو وہاں ہے کہ تم سلامت رہو, تمہارے پر امن سلامتی رہے, یہ دعا ہے. تو دعا کے اعتبار سے چھوٹا بڑا کیا, اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی زندگی میں نہیں ملا کہ جس نے سلام میں حضور پر سبقت کی ہو. سلام میں کوئی سبقت نہیں کر پایا. کچھ لوگ چھپ کے بیٹھے, ہمیں دیکھنے ہی نہیں پائے, اچانک ہم سلام کر دیں. اے حضور, جس کا وسیع سامنے کھڑے ہوئے آدمیوں کی 70 پشتیں دیکھتا ہو, وہ چھپے ہوئے آدمی مسلمان کو نہ دیکھ پائے اس ارادے سے, کوئی کامیاب نہ ہوا, ادھر ہوا ادھر انہوں نے سلام کر دیا اللہ کے رسول. تو یہ دین سلامتی کا دین ہے. مگر کیا مجبوری ہوئی؟ اچھا, ایمان اس کا جو مادہ ہے وہ بھی امن ہے. ایمان بھی امن سے نکلنے والا لفظ ہے. یعنی اسلام اس دین کا نام ہے جو پیس, امن کا دین ہے. تو مسلمان, بلکہ اللہ کے رسول نے ایک عجیب تعریف کی مسلمان کی. سچا مسلمان کون؟ بھئی دیکھیے ہر جگہ پر سچا, اور مطلب سچے کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ جو ایک آئیڈیل مثالی مسلمان ہے وہ سچا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سچا اسٹوڈنٹ کون ہے, سچا طالب علم کون ہے, سچا ڈاکٹر کون ہے, سچا انجینئر کون ہے. تو جو اس کی بہترین صفت ہوتی ہے جب اس میں دکھائی پڑے گی تو وہ سچا ہوگا کہ بھئی جتنی باتیں ہیں وہ سب پوری کر رہا ہے. تو اب سچا مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں, نہ کسی کو ہاتھ سے نقصان پہنچائے اذیت دے, نہ کسی کو زبان سے نقصان پہنچائے اذیت دے. یہ بتائیے اگر ایسا مسلمان ہو جائے تو وہ دہشت گردی کرے گا؟ ارے وہ کہیں نہ وہ بازار میں دہشت گردی کرے گا, نہ وہ ہوائی جہاز پر کرے گا, نہ ٹرین میں کرے گا, نہ بس پر کرے گا, نہ مسجد میں کرے گا, نہ امام باڑے میں کرے گا, نہ کسی دوسرے کی معبد گاہ میں کرے گا. کیونکہ وہ تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے, دیکھیے اسلام نے جو قتال کرنے کا, جنگ کرنے کا حکم دیا ہے وہ دفاعی ہے, ڈیفینسو ہے. کہیں پر بھی اللہ کے رسول کی کوئی لڑائی, میں کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ایسی جنگ ہے ہی نہیں جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنگ چھیڑی ہو. کسی جگہ آپ نہیں. بدر میں, بدر کا فاصلہ مدینے سے کتنا ہے, مکے سے کتنا ہے, اندازہ کر لیجئے, آپ کو معلوم ہو جائے گا. بدر کا فاصلہ مدینے سے اگر 75 کلومیٹر ہے تو وہاں سے 300 مکے سے. تو جو 300 سوا 300 چل کے آیا ہو وہ ایگریسر ہے, یا جو 75 کلومیٹر نکلا ہو اپنی حفاظت کے لیے وہ ایگریسر ہے. احد کی لڑائی کہاں ہوئی ہے؟ مدینے کے باہر ہوئی ہے. لڑنے والے کہاں سے آئے؟ 350-400 کلومیٹر سے آئے ہیں. خندق کی لڑائی کہاں ہوئی؟ سارا عرب اکٹھا ہو گیا ہے اور مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. بتائیے جب ایسی مجبوری ہو جائے تو آدمی نہ لڑے تو کیا کرے؟ اسلام نے چڑھ کر کے لڑائی نہیں کی. اسلام تو جب اللہ کے رسول اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے گئے, صرف عبادت کرنے گئے تھے, عمرہ کرنے گئے تھے حدیبیہ میں. تو حدیبیہ میں جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے,
اور مکے پہنچ گئے تو اتنی خراب پوزیشن ہو گئی تھی کہ لڑائی کے علاوہ دوسرا چارہ ہی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود لڑے بغیر چلے آئے کہ جارحیت کا الزام نہ آئے کہ مکے پر چڑھ کے لڑنے کے لیے آئے تھے. جب مکے آئے تو لڑے بغیر چلے گئے. اس لیے پیغمبر کی کوئی لڑائی دہشت گردی کے شمار میں رکھی ہی نہیں جا سکتی، صرف دفاع ہے، ڈیفنس ہے. اور اسی لیے دیکھیے جو صحیح نمائندہ پیغمبر ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے، امام حسین علیہ السلام کو تاریخی طور پر شب عاشور وہ شمر آیا ہے، اور وہ امام حسین کے خیمے میں حضرت نے ایک دفاعی تدبیر یہ کی تھی کہ پیچھے خندق کھود دی تھی خیموں کے، اور اس خندق میں لکڑیاں یہ کھجور کے پیڑ کاٹ کے ڈال دیے گئے تھے، تو یہ تاکہ آگ اس میں روشن کر دی جائے، ادھر سے حملہ نہ ہو سکے اس خطرے کی بنیاد کے اوپر. تو شمر ملعون نے وہاں پر کہا ہے کہ انہوں نے دنیا ہی میں اپنی آگ کا انتظام کر لیا. تو اس وقت ایک صحابی امام نے ارشاد فرمایا، مولا یہ اس وقت میری تیر کی زد پر ہے، یعنی اگر کمان سے میں تیر لگاؤں گا تو ختم ہو جائے گا، میری رینج میں ہے، اجازت دیتے؟ حضرت نے فرمایا مگر ہم جنگ میں سبقت نہیں کریں گے، لڑائی ہم شروع نہیں کریں گے. یہ دیکھیے اسی لیے جناب عباس نے 9 محرم کو جب ایک دم سے اطلاع لے کے کہا مولا حملہ ہو گیا، یعنی اب تو سبقت کی بات نہیں، ادھر سے لڑائی شروع ہو گئی. مگر حضرت نے اجازت لے لی، ایک رات کی مہلت لے لی، لڑائی نہیں شروع کی. ابھی وہ شاید وہ بات آپ کے سامنے آئے میں عرض کروں، مگر میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی خاصان خدا میں امیر المومنین جب کوئی لڑائی آپ کی ہوئی ہے، جبکہ آپ لڑائی میں پورا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ امیر المومنین لڑائی میں حق پر تھے. دوسرا جو بھی آپ کے سامنے لڑا یہ کہا جائے کہ اس نے خطا اجتہادی کی، مگر خطا کر کے آیا. امیر المومنین کی کسی جنگ پر عالم اسلام میں یہ اعتراض نہیں ہے کہ غلط لڑے، چاہے نہروان میں لڑے ہوں، چاہے صفین میں لڑے ہوں، چاہے جمل میں لڑے ہوں. مگر جمل میں یا صفین میں کہیں آپ نے لڑائی نہیں شروع کی. پہلے کہا کون ہے جو ان کے اوپر حجت پوری کر دے، اتمام حجت کرنے والا کون ہے جو چلا جائے، مگر یاد رکھے کہ قتل کر دیا جائے گا. اور جوان ایسے ہوتے تھے کہ وہ تیار ہو جاتے تھے کہ اتمام حجت کے لیے، شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے وہ قرآن لے کے جاتا تھا اور کہتا تھا اس پر متحد ہو جاؤ. مولا کہہ رہے ہیں کہ آؤ اس سے تلاش کر لو کہ حق کدھر ہے، جنگ نہ کرو. جب اس کو قتل کر دیتے تھے تو امام کہتے تھے اب جنگ مباح ہو گئی، اب جنگ کرنا جائز ہو گیا. تو اسلام کے جتنے بھی نمائندگان حقیقی ہیں ان کی کوئی لڑائی آفینسو نہیں ہے، جتنی لڑائیاں ہیں سب کی سب ڈیفینسو ہیں. جو اسلام آفینسو لڑائی نہ لڑتا ہو اسے ٹیررسٹ، دہشت گرد کہنے والے یا تو پروپیگنڈے کی بنیاد پر کہتے ہیں، اور یا کچھ ایسے بے وقوف ہیں جن کی غلطیوں کی وجہ سے اسلام کے سر وہ الزام جاتا ہے. ورنہ اسلام کا یہ احسان ہے انسانیت پر کہ اس نے پہلی مرتبہ مجموعی طور پر سب کو سکھایا کہ امن کیا ہے، سکون کیا ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ لوگ سمجھیں. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو یہ آپ کی خدمت میں جو بات گزارش کرنی ہے کہ اسلام کا احسان، انسانیت پر احسان کیا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہی کام ہے جو قرآن کر رہا ہے، وہی کام اہل بیت کر رہے ہیں، دونوں مل کے کرتے ہیں. میں نے آپ سے بتایا تھا کہ آدمی کو کل جو بات جہاں پر چھوڑی تھی کہ اس کا کمال کیا ہے کہ وہ جتنی اسپیسیز ہیں، جتنی نوع ہیں مخلوق کی، کریشنز کی، اس میں سب سے اوپری منزل پر ہے. دنیا میں جو ایگزسٹ کرتی ہیں آپ کی نظروں کے سامنے. اور اوپری سطح کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو سالڈ باڈیز ہیں، جمادات ہیں، ان کے پاس نہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، نہ موومنٹ ہوتا ہے، نہ نشو و نما ہوتی ہے، نہ حرکت ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو آتی ہے سالڈ باڈیز کے بعد اینیمل اور پلانٹس آتے ہیں، نباتات. ان کے پاس نشو و نما ہے، ڈیولپمنٹ ہے، موومنٹ نہیں ہے. اپنے آپ چل نہیں سکتے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں.
اور تیسرے اینیملس ہیں، ان کے پاس جسم بھی ہوتا ہے، باڈی بھی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے، اس میں نشو و نما بھی ہے، حرکت بھی ہے، مگر عقل و شعور نہیں ہے کہ کسی بات کا دیکھیں ان کی عجیب بات ہے، اسے عقل و شعور نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ ان کا سارا عقل و شعور ان کے کھانے ہی پینے تک ہوتا ہے، شکار کر لینا کھا لینا، سمجھدار ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو آدمیوں کو تقلید کرنی پڑتی ہے بندروں کی. یعنی ہمارے یہاں ہندوستان میں آسام، میگھالیہ وغیرہ میں جو انٹیریئر ہیں، علاقے ہیں جہاں فوجی تعینات رہتے ہیں، اس میں ہم سے خود بتایا گیا کہ یہ آرڈر ہوتا ہے کہ کوئی نیا پھل ہو تو کھانا نہیں جب تک بندر کو کھاتے نہ دیکھ لو. اگر بندر وہ پھل کھا رہا ہے تو پھر تو سمجھ جانا کہ ٹھیک ہوگا، سیف ہے، کھا لینا.